رد شرک پر ہے، شرک کا خاتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی جگہ پر بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وہاں ان کا مکالمہ یا اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہوا یا اپنی قوم کے افراد کے ساتھ ہوا، یا اس دور کے بادشاہ جس کو اللہ نے ملک دیا تھا، جس کی بادشاہی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تھی، پوری دنیا میں 4 لوگوں نے حکومت کی ہے، 2 کافر تھے، 2 مومن تھے۔ جو کافر ان میں ایک نمرود ہے، جو مومن ان میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں اور سلطان سکندر ذوالقرنین ہیں۔ یہ 2 مسلمان حکمران تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جس حاکم اور جس بادشاہ کے ساتھ پالا پڑا، وہ بھی پوری دنیا کا بلا شرط غیر حکمران تھا۔ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مکالمہ کیا، اور ایسا مکالمہ کیا، ایسی بات کی، ایسی دعوت دی کہ قوم کے پاس ان کی دعوت کا رد نہیں تھا، جواب نہیں تھا۔ بادشاہ سے جو کلام کیا اس کو ایسا جواب دیا، ایسے دلائل سے رد کیا کہ وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اپنے چچا سے جو مکالمہ ہوا اس نے بھی آپ کو رجم کرنے کا، آپ کو مارنے کا اور آپ کو گھر سے نکالنے کا جو حربہ ہے، جو دھمکی ہے، وہ تھی۔ اور طاغوتی قوتوں کا یہ شعار رہا کہ جب وہ دلائل نہیں دے سکتے، لاجک نہیں بیان کر سکتے، پھر وہ لڑائی پر اتر آتے، مارنے پر اتر آتے۔ آج ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وہ مقابلہ جو قوم کے ساتھ ہوا، اس حوالے سے سورہ انبیاء کی 5ویں رکوع میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا۔ رشد کیا ہے؟ علم نبوت عطا فرمایا، ایسا علم دیا کہ جو قطعی اور یقینی ہے۔ جتنے بھی علم ہے دنیا میں 2 قسم کے ہیں، ظنی علم ہوتا ہے، قطعی علم ہوتا ہے۔ ظنی علم گمان کے ساتھ ہوتا ہے، قیافے کے ساتھ ہوتا ہے، اندازے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے۔ جو قطعی علم ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ وحی الہی کے ساتھ ہے۔ جو وحی آئی ہے وہ انبیاء پر آئی ہے، وہ علم یقینی اور قطعی ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے علم ہے، اس میں کبھی بھی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ دنیا کے سارے نصاب یونیورسٹیوں کے، کالج کے، اسکولوں کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن کائنات کا جو نصاب اللہ نے دیا قرآن کی صورت میں، وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہوگا، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو علم نبوت عطا فرمایا، اور پھر اس کی استعداد بھی عطا فرمائی۔ ایک بندے کے پاس علم ہے، عقل نہیں ہے، اس کا علم اس کے لیے وبال جان ہے۔ ساتھی شرازی کہتے ہیں یا تمہن علم را دامن عقل، 1 کلو علم کے لیے 10 کلو عقل کی ضرورت ہے، اور جس کے پاس 10 کلو علم ہو، 1 کلو عقل ہو، تو وہ خود بھی فطرے میں پڑا رہتا ہے اور ساری قوم کو فطرے میں مبتلا رہتا ہے۔ کئی بندے ٹی وی پر بیٹھے، انجینئر وغیرہ، عقل کوئی نہیں، علم آ گیا، اور اس علم کو پڑھنے کے لیے اور اس کو ہضم کرنے کے لیے ان کے پاس وہ عقل ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ کھانا کھائیں تو معدہ ہی خراب ہوگا تو کھانا کدھر جائے گا؟
کے ساتھ استعداد کا ملکہ بھی دیا ہے. اور انبیاء میں بڑے بڑے خطیب گزرے ہیں. حضرت موسیٰ نے واز کیا قوم کو، تقریر کی، تو قوم ساری کی ساری جو ہے وہ قتل کرنے پر، یعنی اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا ایک دوسرے کو قتل کرو تلواریں لے کے. 70,000 بندہ قتل کیا ہوا، آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے. کوئی لڑائی جنگ نہیں تھی، توبہ کے عمل میں 70,000 بندے کا قتل ہوا. پھر اللہ نے وحی فرمائی موسیٰ ان کو کہہ کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی. ابراہیم علیہ السلام قرآن کے اندر ذکر ہے ابھی و قومی. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کون سی چیزیں ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ لی ہیں، بنا لی ہیں اور ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو، یہ کیا ہے جو نہ تمہیں سن سکتی ہے، نہ تمہیں دیکھ سکتی ہے، نہ تمہیں نفع اور فائدہ پہنچا سکتی ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ رد شرک اور بتوں کی جو بنیاد ہے اور بتوں کی جو اصل تفہیم ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سمجھائی. اور قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، تو ان کے بعد جواب کیا تھا؟ وہ اپنے بت کی کوالٹی بیان کرتے کہ ہمارے بت سے خوشبو آتی ہے، کہ ہمارا بت فلاں لکڑی کا بنا ہوا ہے، فلاں ہاتھ کا بنا ہوا ہے، فلاں پتھر کا بنا ہوا ہے. نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے وجدنا آباءنا لها عابدين، ہمارے پاس جسٹیفیکیشن صرف ایک ہے، ان بتوں کی عبادت ہمارے باوجداد کرتے تھے بس. حضرت ابراہیم نے کہا اور یہ نبی کہہ سکتا ہے، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو جگرے والا ہو. آپ نے فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تمہارے باوجداد بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ. تمہارے پاس وہ علم نہیں، شعور نہیں، عقل نہیں کہ جو اس بات کو سمجھ سکو کہ جب اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہوا ہے وہ کیا فائدہ اور کیا نقصان دے سکتا ہے، اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے. قوم نے کہا اگر ہم بھی گمراہ ہیں، ہمارے باوجداد بھی گمراہ ہیں، تو آپ کے پاس کیا ہے؟ قالوا اجئتنا بالحق، آپ کو حق لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، یا آپ ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہیں، کھیل کر رہے ہیں، ہمارا کوئی مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کوئی سچی بات ہے، کوئی ایسی بات ہے جو حق ہے آپ کے پاس؟ آپ نے فرمایا قال قررتکم، میرے پاس جو حق ہے وہ کیا ہے؟ میرے پاس حق یہ ہے کہ میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں. میں اپنے رب کو، اصل دین رب کی معرفت ہے. یہ عبادات، یہ معاملات اور یہ ساری چیزیں اس رب کی معرفت کے لیے. انہوں نے کہا آپ حق لے کر آئے یا آپ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا پر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہما، تمہارا رب یہ تمہارے رب نہیں ہے، یہ جو بت ہے تمہارے رب نہیں ہے. تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور اس نے ان کو پیدا بھی کیا ہے. یعنی آسمان کس نے بنایا؟ پریشان نہیں ہو، آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے. سمجھ آ رہی؟ آواز آ رہی؟ اس کو تھوڑا کم کر لیا، بہت تیز ہے، مجھے کوئی تکلیف ہو. قال خلقكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا بھی کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا. اور یہ بات آپ بھی کہہ لیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اس اگلی بات جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے، میں نہیں کہہ سکتا. وہ کیا ہے؟
وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور پھر ان کا رب بھی ہے، اور اس بات پر میں گواہ ہوں، اس بات پر میں گواہ بھی ہوں، اس بات پر وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائی؟ آپ ہیں تھے ادھر؟ نہیں، ہمارا ایمان تو ہے، ہمارے نبی نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، لیکن یہ بات کہنا کہ میں اس بات پر گواہ بھی ہوں، یہ سوائے کہ نبی کے کوئی اور کہہ سکتا، یہ نبی کہہ سکتا ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم نے یہ بات کیوں کی کہ میں اس بات پر گواہ ہوں؟ کہا یہ بات اس لیے کہی، اس لیے فرمائی کہ قرآن میں سورہ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انتظام کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین و آسمان کے حقائق، زمین و آسمان کی باتیں اس بندے کے لیے لب کھول دیتا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو آسمان کی حقیقت بھی دکھائی، ہم نے ابراہیم کو زمین کی حقیقت بھی دکھائی، اور ابراہیم کو یہ آسمان اور زمین ساری اس لیے دکھائی ہے تاکہ وہ یقین کرنے والے ہیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنایا، اللہ آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی دعا کرتے تھے اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہو۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ ارنا، ہمیں دکھا، حقائق الاشیاء، یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، پنکھا نظر آ رہا ہے، چھت نظر آ رہا ہے، دیواریں نظر آ رہی ہیں، فرش نظر آ رہا ہے، میں نظر آ رہا ہوں، آپ نظر آ رہے ہیں، رسول پاک دعا کرتے ہیں اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہوا، یا اللہ ان اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے وہ ہے، جیسے مجھے نظر آتی ہے، پتہ نہیں یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ان کی حقیقت ہے، وہ مجھے دکھا۔ کیونکہ جو سچا مومن ہے وہ نکل پر نہیں جاتا، چمک دمک پر نہیں جاتا، وہ شاید کی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، میرے قریب آپ نے خیال فرمایا لوگ جو عورتوں سے شادی کرتے ہیں 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں، حسن و جمال کی وجہ سے، نام و نسب کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، جی مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے کہ دیندار ہے۔ حضور نے فرمایا حسن کی اڑی جڑی شے ہے، حسن کی بھی کوئی بنیاد صدر اللہ نے بلبل بولے، صدر اللہ کہا، صدر اللہ کے حسن جو ہے فرمایا مال بھی آتا جاتا رہتا ہے، اور نسب خاندان اچھا ہے، یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا اگر تجھے کامیاب ہونا ہے تو دیندار سے کامیاب ہو، کہ دین ایسی چیز ہے جو جانے والا، جو قائم رہتا ہے۔ تو چیزوں کی حقیقت کو جاننے کی خواہش رکھنا، چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے، زمینوں کا رب بھی اللہ ہے، اور اللہ نے کو پیدا بھی کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، میں اس بات پر گواہ ہوں۔ یہ بڑی بات ہے کہ میں گواہ ہوں اس بات پر کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے، زمین بھی بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں قرآن نے کہا، قرآن نے کہا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، اللہ کہتا ہے
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو امت وسط بنائی، امت وسط ہے، اور آپ کو ہم نے قوموں پر امتوں پر گواہ بھی بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ خوبی صرف آپ کی ہے، امت مصطفیٰ کی کسی اور امت کی نہیں ہے، کہ آپ آدم کی بھی گواہی دے دیں ان کے نبی ہونے کی، آپ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی گواہی دے دیں، آپ ابراہیم خلیل اللہ کے بھی گواہ ہوں گے، آپ عیسیٰ روح اللہ کے بھی گواہ ہوں گے۔ کیوں؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ نوح کے بندوں کو پوچھے گا کہ تمہیں تبلیغ نہیں کی؟ حضرت نوح سے پوچھے گا، نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے 950 سال کی تو ہم کو کر جائے گا، میں تو جانتے ہیں پتہ نہیں کون پہلی دفعہ دیکھا ہے، پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اللہ حضرت نوح سے پوچھے گا نوح تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بولا تیرے حبیب کی امت گواہ ہے۔ کسی ایک امتی کو پکڑ کے پوچھا جائے گا بتاؤ نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے؟ میرے کریم آقا کو امتی کی کہا یا اللہ میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو گواہی کیسے دے سکتا؟ تو تھا ادھر؟ کہا میں تھا تو نہیں، لیکن میرے نبی نے بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، تو میرے نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم نے فرمایا کہ تمہارا رب اللہ ہے، رب السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا رب ہے، اور الذی فطرہن، اس نے زمین و آسمان کو پیدا بھی کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، میں اس بات پر بہت بڑی بات پر ساری قوم سامنے کھڑی تھی، تو 2-4-5 ہزار بندہ نہیں، لاکھوں لوگ سامنے کھڑے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام باز کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے تمہارا رب اللہ ہے، زمین و آسمان کا رب اللہ، اس نے تم کو پیدا کیا، اور میں گواہ ہوں اس بات پر کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان کے سامنے کہا یہ قوم کے چلے جانے کے بعد کرتا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا، بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم پڑھ کے آؤ گے نا، تم چلے جاؤ گے، پھر جب واپس آؤ گے تو پھر تمہیں پتا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، آپ نے کلہاڑا پکڑ کے کسی بت کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، جب وہ واپس ہو اور ستے ہی ناش ہو گئے، قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے کیا یہ؟ وہ بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں کی ٹانگیں توڑی ہیں، ان کے بازو توڑے ہیں۔ قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم، ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ نوجوان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ہمارے بندوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، کہتے لوگوں کے سامنے لاؤ اس کو، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہ ہو جائے، پتہ چلے کہ اس نے کیا ہے۔ آپ کو پکڑ کے لائے، قالوا أنت فعلت هذا، تو نے یہ کیا یا ابراہیم؟ أنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا؟ آپ نے جواب دیا، قال بل فعلہ، قال بل فعلہ، قال بل فعلہ، کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں اس نے کیا، بل فعلہ کیوں نہیں؟ ہاں اس نے کیا ہے، پھر کیا تو آپ نے، آپ اس کے کس کو کریں گے؟ ہر جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ حضرت رسول پاک نے جب بدر کے میدان پر کنکریاں پکڑ کے پھینکی تھی کافروں کی طرف، تو اللہ کیا کہتا ہے؟